اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ کس کے ساتھ؟ بالمن، احسان جتلانے کے ساتھ، والاذی، اور تکلیف دینے کے ساتھ۔ اور تیسری بات، کالذی، وہ شخص کہ ینفق مالہ، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے ریاء الناس، لوگوں کی ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو یہ تین چیزیں صدقات کو باطل کر دیں۔ آگے اللہ نے دو مثالیں دی ہیں، ایک اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے کی، ایک ریاکاری کے لیے خرچ کرنے والے۔ اللہ کہتے ہیں فَمَثَلُهُ، اس ریاکار کی، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے والے کی مثال، کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس چٹان اور پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پر بہت سی مٹی جمع ہو جائے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پس جب موسلادھار بارش، تیز بارش برسے اور پہنچے اس چٹان کو، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پس وہ اس کو صاف اور جو ہے خالی کر کے چھوڑ دیتی ہے، صاف ستھری چٹان نیچے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ لوگ نہیں قادر ہوتے، نہیں پا سکتے جو کچھ بھی انہوں نے خرچ کیا اس میں سے کچھ بھی، اس کا کوئی اجر نہیں پا سکتے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور دوسری مثال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے کی اللہ نے بیان فرمائی، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی مثال، يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو ڈھونڈتے ہوئے۔ اور دوسرا مقصد ان کا ہوتا ہے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں کی پختگی کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال کمثل جنت، اس باغ کی طرح ہے، بربوہ، جو اونچی جگہ پر ہے، بلند جگہ پر، خوبصورت جگہ پر ایک باغ ہے، اصابہ وابل، اس کو پہنچتی ہے جب موسلادھار بارش، تو فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ باغ اپنا پھل دگنا کر دیتا ہے، یعنی بارش اس کو فائدہ دیتی ہے اور پھل اس کا پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں فإن لم یصبھا وابل، اگر اسے موسلادھار اور تیز بارش نہ بھی پہنچے تو فطل، تو بارش کی جو بوندیں ہیں، ہلکی بارش بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ ایود احدکم، آگے اللہ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنت من نخیل واعناب، کہ اس کے لیے ایک ایسا باغ ہو جو کھجوروں کا ہو اور انگوروں کا ہو، تجری من تحت الانہار، اور اس باغ کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس باغ میں تمام قسم کے، ہر قسم کے پھل بھی موجود ہوں۔ پھر کیا ہو جائے کہ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس آدمی کو بڑھاپا پہنچائے، بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد بھی کسی کام کی نہیں ہے، نکمی ہے، کمزور ہے۔ پھر تیسری بات اس کو کیا ہو جائے کہ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس کے باغ کو ایک بگولا پہنچے، فیہ نار، جس میں آگ بری ہوئی ہو، فاحترقت، وہ آگ اس کے باغ کو جلا کر راکھ جلا دے۔ تو کیا یہ کوئی آدمی ایسی چیز کو پسند کرتا ہے؟ پھر اللہ آگے کہتے ہیں کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لکم الآیات، تمہارے لیے اپنی نشانیاں، اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سمجھو اور سوچو۔ سورہ بقرہ کی یہ تین آیتیں ہیں، 264، 265 اور 266۔ یہ تین آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ترجمہ سنا۔ ابطال صدقہ، یعنی صدقے کے باطل ہونے کے متعلق دو وجوہات اللہ نے گزشتہ درس میں بھی بیان فرمائی تھی، وہی دو وجہ اور اس کے ساتھ مل کے تیسری وجہ اللہ نے آج کے درس میں بھی بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سارے ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے،
اللہ کہتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، ان کو ضائع نہ کرو، ان کو بیکار نہ بناؤ۔ دو چیزیں، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، یہی دو چیزیں کل بھی بیان ہوئی تھی۔ تو وہاں اللہ نے فرمایا تھا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، کہ وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے احسان نہیں لاتے اور اس کے پیچھے تکلیف کو نہیں لاتے، وہاں یہ الفاظ تھے۔ تو گویا کہ یہ بتا دیا کہ ایک بندہ کسی کو کچھ پیسے دیتا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مستحق ہے، اور ساتھ جو ہے وہ اس پر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تجھے رقم دی ہے، یا لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میں نے فلاں کی بڑی مدد کی ہے، تو یہ اس سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس سے دو نقصان ہوتے ہیں، کل بھی اس کو بیان کیا تھا۔ ایک نقصان کہ ایسا کرنے سے صدقہ بے مقصد ہو جاتا ہے، صدقہ جتنا بھی کرے گا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، انسان الٹا گناہگار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، صدقہ بھی کیا اور اللہ کی پکڑ میں بھی آ گیا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا اور اس کی وجہ سے عذاب میں بھی آ گیا، تو یہ بڑی سخت چیز ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ گویا یہ بات سمجھا دی گئی اللہ کی طرف سے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو مفہوم ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ صرف محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنے کا نام ہے۔ جو ہمارے سیاسی لوگ خرچ کرتے ہیں یا دوسروں کو دکھلانے کے لیے میڈیا کے سامنے آ کے یا جگہ جگہ اپنی تقریروں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں نے پائپ لائنیں بچھائی ہیں، میں نے فلاں کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، گویا کہ یہ احسان جتلانا ہے، یہ احسان جتلانا ہے۔ تو احسان جتلا کر جو ہے اپنے عمل کو ضائع کر دے۔ تو حالانکہ اخلاص یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ، چپکے کے ساتھ دے یا سب کے سامنے دے، لیکن جو ہے اس کا اظہار نہ کرے، پھر بار بار اس کا تذکرہ نہ کرے۔ تو اسی لیے شریعت میں منہ کے اوپر تعریف کو پسند نہیں کیا گیا، کسی آدمی کے سامنے اس کے منہ پر تعریفیں، یہ اس کے نفس کو موٹا کر دے گا، اس کے نفس کو خراب کر دے گا، وہ پھولے سے سمائے گا نہیں کہ مجھے تو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھو مجھے مفتی صاحب کہا جا رہا ہے، مجھے امیر صاحب کہا جا رہا ہے، مجھے مولوی صاحب جو ہے استاد جی کہا جا رہا ہے۔ تو یعنی یہ چیزیں جو ہے یا کسی کی بہت زیادہ تعریف کرنا، اس کو حضور نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اس سے نفس کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ تو اسی طرح صدقات میں احسان اور دے کے پھر اس سے اجرت کروانا، اس سے مزدوری کروانا یا اس کو تکلیف دینا، یہ صدقات کو باطل کر دیتا ہے، الٹا وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ دو وجہ تو پیچھے بیان ہوئی تھی، آج کے درس میں ان دو وجہوں کے ساتھ اللہ نے ایک تیسری وجہ بھی یہاں بیان فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے۔ اللہ کہتے ہیں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو شخص لوگوں کے دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کا صدقہ بھی اسی طرح باطل ہو جاتا ہے۔ جس طرح احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، ریاکار آدمی بھی نہ صرف اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے بلکہ الٹا گناہگار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیا بلکہ اس نے شہرت حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، نیک نامی کے لیے خرچ کیا، مجھے سخی کہا جائے، مجھے بڑا کہا جائے، مجھے مال خرچ کرنے والا کہا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ریاکار کو فرمائیں گے جاؤ تمہارے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں، تم ایسے صدقے کا اجر ان سے لو جن کی خوشنودی کی خاطر تم نے صدقہ کیا تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے انا اغنى الشرکاء، میں تو شریکوں سے پاک ہوں۔ صدقہ ایک عبادت تھی، عبادت تو صرف میرے لیے جائز تھی، میرے ساتھ کسی اور کے لیے عبادت تو جائز نہیں، کسی اور کے دکھلاوے کے لیے تو صدقہ جائز نہیں۔ اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، چھوٹا شرک، شرک خفی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو شرک کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں سے ریاکاری ہلکی قسم کا شرک شمار ہوتا ہے، یعنی کسی کو دکھلاوے کے لیے بھی کوئی عمل نہ کیا جائے، کوئی عمل بھی۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی آ گیا اس کے سامنے اگر اس نے سجدے کو لمبا کر دیا، پہلے جتنا سجدہ کرتا تھا اس سجدے سے سجدے کو لمبا کر دیا، یہ بھی کسی کے دکھلاوے کے لیے ہوگا، یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہوئی، یہ نماز کسی اور کو دکھلانے کے لیے ہوگی۔ اب اتنا بڑا عمل یہ بھی ریاکاری سے ضائع ہو گیا، بلکہ اس عبادت میں جو دوسرے کو شریک کیا ہے، دوسرے کے دکھلاوے کے لیے کیا، اس پر اللہ کے ہاں پکڑ بھی ہو، تو کتنا سخت گناہ ہے ریاکاری۔ تو اسی لیے فرمایا ایسا ایک تو ایسا شخص دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے
دوسرا اللہ نے فرمایا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر اللہ تعالیٰ پر اس کو ایمان ہوتا، قیامت کے دن پر یقین ہوتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، کل مجھے یہ بونا، آج بو رہا ہوں، کل میں نے یہ کھیتی کاٹنی ہے، کل اللہ مجھ سے پوچھیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، قیامت میں آنا ہے، اور اگر اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین ہوتا، اس کی قدرت کاملہ پر یقین ہوتا، اور باس بعد الموت، موت کے بعد اٹھنے کا یقین ہوتا، تو پھر وہ دوسروں کے دکھلاوے کے لیے نیکی کا کام نہ کرتا، محض رضائے الہی کے لیے اپنا کام کرتا۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، عجیب میں نے مثال دیکھی طالبان کی، کہ طالبان اپنے شہداء کے بچوں میں رقم تقسیم کر رہے تھے۔ جتنے بھی افغان طالبان کے شہید ہوئے تھے، ان کے جو بچے تھے، ان کو انہوں نے جمع کیا اور ان میں ایک بڑی رقم جمع ہے۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ ان بچوں میں وہ بچے بھی شامل تھے جو افغان فوج کے بچے تھے۔ آپ حیران ہیں، کتنی حیران کن بات ہے، جو افغان فوجی امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے خلاف لڑتے رہے اور ان کے بچوں کو بھی، یتیموں کو وہاں بٹھایا ہوا تھا، ان کو بھی رقم دے رہے تھے۔ اور جب بیان کیا تو امیر کو فرما رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جتنے بھی بچے ہیں یہ سارے یتیم ہمارے ہیں، یہ اب حکومت افغان کی ذمہ داری ہے، یہ امارت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے، ان کی دیکھ بھال کرے، اور یہ افغانوں کے بچے ہیں۔ دیکھو یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ہوتا تو وہ صرف طالبان کے بچوں کو دے دیتے، اب انہوں نے وہ افغان فوجی جو ان کے خلاف ہی لڑتے ہوئے جو ہے مارے گئے، تو ان کے بچوں کو بھی جو ہے وہ رقم دے رہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ نہ کیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں، ایک مثال جو ریاکار ہے اس کی دی ہے، اس کے عمل کو سمجھانے کے لیے، اور ایک مثال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مثلہ، کہ اس کی مثال کمثل صفوان علیہ، جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس چٹان کی طرح، ایک بڑا پتھر، ایک بڑی چٹان، آپ نے پہاڑوں میں دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں اور مٹی اڑ اڑ کے ان کے اوپر جمع ہوتی رہتی ہے۔ اب علیہ تراب، اللہ کہتے ہیں اس پر مٹی جم گئی، مٹی جمع ہو گئی، مٹی کا ڈھیر لگ گیا۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس مٹی میں اگر بیج بویا جائے تو فصل اگائے گی، مگر حقیقت میں وہ مٹی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سخت اور صاف چٹان ہوتی ہے جس پر مٹی کی تہ جمی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، جب اس کو زوردار می پہنچتا ہے، موسلا دھار بارش پہنچتی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ اس کو نیچے سے چٹان نکال کے صاف ستھرا کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ پھر انسان کو سمجھ آتا ہے اوہو، میں تو اس کو مٹی سمجھ رہا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا اس میں کھیتی کروں، بیج ڈالوں گا تو فصل اگائے گی، یہ تو مٹی ہے ہی نہیں، یہ تو تہ جمی ہوئی تھی جو بارش کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ نے یہ فرمایا، مقصد یہ ہے کہ جس طرح چٹان پر بوئے گئے بیج سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح ریاکاری میں خرچ کیے گئے مال کا بھی کچھ بدلہ نہیں ملے گا۔ جو بھی صدقہ احسان جتلانے کے لیے، ایذا تکلیف پہنچانے کے لیے یا ریاکاری کے لیے دیا جائے گا، وہ اللہ کے ہاں باطل ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ اور اللہ نے آگے کیا جملہ فرمایا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ لوگ اس میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے جو کچھ انہوں نے کمایا، یعنی صدقہ بھی کر دیا، لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیے، خیرات بھی دے دی، اور ملا بھی کچھ نہیں، الٹا عذاب ملا، تو کچھ بھی نہیں ملا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، تو جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے ان کو کچھ نہیں حاصل ہوا۔ تو یہ اسی طرح مثال ہے، ایک آدمی جو ہے ایک خرچ کر کے بہت بڑی رقم خرچ کرتا ہے، لیکن جو فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ فائدہ ہی اس کو حاصل نہ ہو، الٹا اس کا دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی اس چیز میں نقصان ہو جائے، تو یہ کتنے نقصان میں ہو جائے گا۔ ایک تو اس کی رقم چلی گئی، دوسرا اس کا وقت ضائع ہو گیا، تیسرا اس کو ملا کچھ نہیں۔ تو یہ ریاکار کی مثال اللہ نے بیان فرمائی اس چٹان کی طرح، کہ جو اپنی اس چٹان پر موجود مٹی میں بیج بونے کی کوشش کرتا ہے، اس میں سے میرے لیے فصل نکل آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں ایسی چٹان پر فصل نہیں نکلے گی، وہ تو اس کی جو ہے بیج بھی ضائع ہو جائے گا، صلاحیتیں بھی ضائع ہو جائیں گی، اس کی محنت بھی بیکار چلی جائے گی، اور جو ہے اس کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ آگے اللہ کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ جو لوگ بظاہر نیکی کا کام کرتے ہیں، دھڑا دھڑا مال خرچ کرتے ہیں، مگر نیت میں خرابی ہے، کوئی احسان جتلا رہا ہے، کوئی ایذا دے رہا ہے، اور کوئی محض ذاتی شہرت کے لیے خرچ کر رہا ہے،
تو ایسے لوگ ہمیشہ غلط راستے پر بھٹکتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی راہ راست کی طرف، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں فرمائیں گے. یہ ان کے لیے سزا کے طور پر ہے، ورنہ اگر ان میں ذرہ بھر بھی نیک نیتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف فرما دیتے. مگر جب تک یہ لوگ اپنی بری حرکتوں سے، بری نیتوں سے باز نہیں آئیں گے، کفر، شرک اور فسق و فجور پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اس کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ خود صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں نصیب کریں گے. آگے تصویر کا دوسرا رخ، اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کے مقابلے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے کی مثال دی. ارشاد ہوتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ کی مرضی کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، کسی طرح میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مجھ سے اللہ نے مال مانگا ہے، میں اللہ کے سامنے میں جو میری حیثیت ہے میں اس کے سامنے دے رہا ہوں، اور صرف اس سے اللہ کی رضا مقصود ہے. مجھے نہ نام مقصود ہے، نہ شہرت مقصود ہے، نہ کسی کو دکھلاوا مقصود ہے. رضا الہی کا حصول مقصود ہے، اللہ راضی ہو جائے. تو رضا الہی یہ بہت بڑی نعمت ہے. یاد رکھیں، جس سے اللہ راضی ہو گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جس سے اللہ ناراض ہو گئے، چاہے پوری دنیا میں اس کی برادری اس سے راضی ہو جائے، اسے کچھ بھی نہیں ملا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے نقصان میں ہو، تو وہ محروم ہو گیا. تو اللہ نے یہاں فرمایا ایک تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے اب ابتغاء مرضات اللہ راضی ہو جائے، اور دوسری ان کی نیت وہ تثبیتا من انفسہم، اپنے نفسوں کو ثابت قدم رکھنا. یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ ان کا مقصود اصلاح نفس ہوتا ہے، کہ تاکہ دل میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہو جائے، بار بار اللہ کے راستے میں تمام شعبوں میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور نیکی کے دوسرے کاموں پر ثابت قدم رہنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور ان کے دلوں سے بخل کا مادہ نکل جائے. یاد رکھیں، جس طرح ہم یہ گناہ ہے، گناہوں میں سے ایک گناہ بخیل ہونا ہے، بخل. جو آدمی جس کے دل کو تالا لگ جائے، وہ کبھی بھی خرچ نہ کرے اللہ کے راستے میں، یہ بخیل آدمی ہے. تو بخیل آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے بخل کو ختم کرنا یہ ضروری ہے مال دے کر. جب آپ مال دیں گے تو آپ کے نفس پر بوجھ پڑے گا، پھر دیں گے تھوڑا تھوڑا، یا جتنا بھی یہ توفیق ہے، بار بار اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے، تو اس سے دل کا بخل ختم ہو جائے گا. تو وہ تثبیتا من انفسہم، اللہ کہتے ہیں یہ دو مقصد ان کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی رضا، دوسرا اپنے نفس کی اصلاح. تو ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل جنت، ایک باغ کی مثال، جو باغ بربوۃ، ایک اونچی جگہ پر ہے، اونچی جگہ پر باغ واقع ہے. اصابہ وابل، جب اس کو موسلا دھار بارش پہنچتی ہے، اس کو پانی پہنچتا ہے، تو فآتت اکلھا ضعفین، اب وہ باغ کیا کرتا ہے؟ اپنے پھل کو دگنا کر دیتا ہے. اس کو فائدہ ہوتا ہے، وہ مٹی ہوتی ہے، باغ ہوتا ہے، اور اس میں جب محنت کو کرتا ہے، اس کو جب بارش ہوتی ہے تو جو پھل اس کا ہونا چاہیے تھا اس سے وہ دگنا پھل ہو جاتا ہے. اور فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، اللہ کہتے ہیں اگر کبھی بارش نہ بھی ہو، وابل، موسلا دھار بارش، تو فطل، ہلکی ہلکی بارش، اوس، شبنم جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی. تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر تیز بارش سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص فیاضی کا خوب مظاہرہ کرتا ہے، خوب خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں کھل کر خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال کے مطابق وہ کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے. تھوڑا خرچ کرتا ہے، نیت ٹھیک ہوتی ہے، اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس کو دیتے ہیں. تو معمولی بارش یعنی تھوڑی مقدار میں خرچ کرتا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے بھی وہ کافی ہے، بشرطے کہ اس کی نیت درست ہو. تو یہاں اللہ نے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کچھ بھی عمل کرتے ہو نا، جو تمہارا عمل ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہ کیا کرو. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اخلص فی دینک یکفیک قلیل من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر تو تھوڑا عمل بھی تیرے لیے کافی ہو جائے گا. دیکھیں کتنا بہترین حضور نے ارشاد فرمایا. 100 نفلیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی 1000 نفلیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نیک نیتی سے تو 10 نفل بھی پڑھے گا اللہ کے ہاں تیرے لیے وہ بھی تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. تو اخلص فی دینک، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، نیت کو درست کر. یکفیک قلیل من العمل، تو وہ تیرے تھوڑے عمل کو بھی اللہ کے ہاں کافی بنا دے. اب آگے اللہ نے ایک عجیب مثال دی آخری آیت میں. ایک آدمی کو کسی متوقع نعمت، کوئی نعمت اس کو ملتی ہے،
اگر وہ ضائع ہو جائے تو کس قدر انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی وضاحت ایک اور چٹان والی مثال سے دی۔ تو ایک اور مثال اللہ بیان فرماتے ہیں جس میں یہ بات سمجھائی کہ جب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر انسان کا انحصار ہو اور وہ ضائع ہو جائے تو انسان کو کس قدر دکھ ہوتا ہے اور اس کی امیدوں پر کس طرح پانی پھر جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص نیکی کا کام کرنے کے باوجود جو ہے بعض وجہوں سے پھر بھی اجر نہ ملے، اس کو پھر بھی ثواب نہ ملے، تو اس کے لیے کتنا اذیت ناک منظر ہوگا۔ یعنی کل بھی میں نے بیان کیا تھا، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، یہ کہ کتنی محنت کرتا ہوگا، صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہوگا، تہجد بھی پڑھتا ہوگا، اشراق بھی پڑھتا ہوگا، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، لیکن جب یہ 60 سال کے بعد فوت ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پہنچتا ہے، اللہ اس ساری نماز کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس کے منہ پہ دے مارے، تو کتنی تکلیف ہوگی اس آدمی۔ تو اس کی مثال سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے، مثال سمجھے، ان تکون لہ جنت، کہ ایک آدمی اس کے لیے باغ ہو، باغ بھی کس کا ہو، من نخیل و اعناب، کھجوروں کا ہو اور انگور لگے ہوئے ہوں، اور تجری من تحت الانہار، اس باغ کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، پانی کی نہریں ہوں، ٹھنڈے شفاف پانی کی، صاف میٹھے پانی کی نہریں باغوں میں سے گزر رہی ہوں، ایسا باغ اس کے پاس ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس باغ میں سارے پھل موجود ہوں، ہر قسم کے پھلوں کے پودے لگے ہوئے ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، لیکن وہ آدمی بوڑھا ہو گیا، جوانی چلی گئی ہے، باغ تو اس کے پاس موجود ہے، نعمت ہے، سارا کچھ ہے، پھل فروٹ ہے، لیکن وہ مالک جو ہے اس کو بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا، اور وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اولاد بھی ناکارہ ہے، نکمی اولاد ہے، پیچھے سے اس کو سنبھالنے والی نہیں ہے، اور کمزور ہے، بیماریوں کے اندر گری ہوئی اولاد ہے، تو اس کے علاوہ اس کا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، باغ پر ہی اس کا انحصار ہے، باغ کے ذریعے وہ بیچتا ہے، اسی کے ذریعے اس کا گزران ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسی صورت میں وہ اصابہ ایثار، اگر اس کو کوئی بگولا آ جائے، فیہ نار، جس بگولے میں، یہ بگولے جو گھوم رہے ہوتے ہیں جو ہے چیزوں کو اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اسی طرح آگ کا ایک بگولا آ جائے جو اس کے باغ میں پھر جائے، فاحترقت، اس کے سارے باغ کو جو ہے وہ خاک کر ڈالے، اس کو جلا دے، تو اندازہ کیجئے ایسی صورت میں اس باغ کے مالک کی کیا حالت ہو۔ اس کا ایک ہی ذریعہ معاش تھا یہ باغ، اس کی کل پونجی تھی جس پر اس کی اولاد بھی پل رہی تھی، اس کا انحصار تھا، جب یہی جل گیا تو وہ کس طرح ہر چیز سے محروم ہو گیا۔ تو اللہ نے یہاں یہ مثال دے کے فرمایا احسان جتلانے والے، ایذا دینے والے، ریاکاری کرنے والے، دوسروں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے والے، اس کی حالت بھی قیامت والے دن ایسی ہوگی جس طرح وہ باغ اپنے مالک کا جو بڑھاپے میں سہارا تھا، اسی طرح یہ شخص اپنے خرچ کردہ مال کے اجر و ثواب کی امید لگائے بیٹھا تھا، میں تو اتنا خرچ کر رہا ہوں، کل اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو ایسا شخص اسی طرح ثواب سے محروم ہو جائے گا جس طرح باغ کا مالک جو ہے باغ کے جل جانے کے بعد اس کے پھلوں سے، اس کے ثمرات سے محروم ہو گیا۔ تو قیامت کے دن ایسا شخص ایک محتاج ہوگا، بالکل کلاش ہوگا اور پریشان ہو کر وہ پھر رہا ہوگا، مگر اس کو فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آخری جملہ اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اسی طرح تمہارے لیے احکام بیان کرتے ہیں، کسی طرح تم سمجھ جاؤ، کسی طرح تم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤ، اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ کہتے ہیں یبین اللہ کھول کھول کر تمہارے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو اور صحیح راستے پہ آ جاؤ اور اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی عمل کرنا چاہیے تو ہر عمل ہمارا اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی عمل میں بھی جو ہے کوئی دکھلاوا نہ ہو، نہ حج دکھلاوے کے لیے ہو، نہ عمرہ دکھلاوے کے لیے نہ ہو، اور نہ جو ہے نماز دکھلاوے کی ہو، نہ صدقہ خیرات زکوٰۃ دکھلاوے کا ہو۔ ہر عمل میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی، اس میں بھی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے کوشش کی جائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ یہ جو آپ مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھاتے ہیں، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے، یا اللہ اخلاص نیت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمارا ہر عمل پہلے ہی کھوٹا ہوتا ہے، پورا اخلاص، پوری توجہ نہیں ہوتی،
یا اللہ ریاکاری تو اس کو ضائع کر دیتی ہے، یا اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرما. آپ ہماری خود اصلاح فرمائیے یا اللہ. قرآن و سنت جو جتنا بھی آپ کے احکامات ہیں، آپ کی نبی کی سنتیں ہیں، اس کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات، بطور نظام ہمیں نصیب فرمائی. اپنے نظام کو پوری دنیا کے باطل نظاموں پر غالب فرمائی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.